इम्पैक्ट टुडे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मार्क एंड विक्टोरिया एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे कब कि हम अपने प्रोग्राम में कलाम के हवाले से बातों का सिलसिला शुरू करें, मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी नोटबुक, अपनी बाइबल और अपना कलम जो है वो अपने हमरा ज़रूर रखिए, ताकि आप जितने भी नोट्स हैं उनको लिखते जाएं। और जब आप कभी तन्हा बैठे और खुदा से गुफ्तगू के रुझान में हो, तो आप इन नोट्स पर ध्यान और ज्ञान कर सके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, आप फेसबुक पर हमसे बात कर सकते हैं और इन प्रोग्रामों को सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम्स जो हैं ये मोजज़ात के हवाले से हैं। मसीह यस्सु ने इस ज़मीनी ज़िंदगी पर जितने भी मोजज़ात किए हैं, किस तरह किए हैं, इसके मुहारकात क्या हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों ने खुदावंद यस्सु से मोजज़ात लिए, अपनी ज़िंदगी में हासिल किए, उनका ईमान कैसा था। आप जब नए अहदनामे को शुरू से ही खोलते हैं तो 4 अनाजील जो है वो मिलती हैं, मत्ती, लूका, मरकस और यूहन्ना की अंजील। आप इन अनाजील को पढ़कर, चारों अनाजील को पढ़कर आप मसीह की इस ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकते हैं और उसके मोजज़ात को पढ़ सकते हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने यायर की बेटी का दोबारा से ज़िंदा होने के हवाले से मोजज़ा पेश किया और इस पर काफ़ी गुफ्तगू जी भी हाँ, रही थी। बिल्कुल। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमेशा एक जैसा मजाज रखता है। वो मुस्तकिल खुदा है। वो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। अगर कोई उस दौर में ईमान के साथ मसीह खुदावंद के करीब आता था तो वो अपनी मुराद पूरी पाता था, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो अब भी सुनता है। जी हाँ, आप यायर की बेटी की जो कहानी है वो मरकस उसके 5वें बाब, मत्ती 9 बाब और लूका 8 बाब में पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मरकस उसके 5वें बाब से, और आपको बताती हूँ कि ये जो मौजज़ा है ये हम कहाँ से शुरू करेंगे। 21वीं आयत से लिखा है, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं, आयत नंबर 35 से दोबारा शुरू करेंगे। लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो न करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ न कर, फक्त इत्तकात रख। फिर उसने पतरस और यकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त ना दी, और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो, लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की उठ गई और फिलफूर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। और यीशु ने हुक्म दिया कि ये बात कोई ना जाने, और फिर कहा कि लड़की को कुछ खाने पीने को दें। जी हाँ, ये मोजज़ा दरअसल बहुत ही शानदार है। इस पर हमें बहुत ज़्यादा गौर व खौस करने की ज़रूरत है।
یہ معجزہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وقوع میں ہوا جب اس سے پہلے مسیح خداوند گلیل کی جھیل کو پار کر کے جھیل کے اس پار گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے 2 آدمیوں میں سے بدروحوں کو نکالا، اور وہاں پر ان کو تندرست اور نارمل کرنے کے بعد مسیح خداوند واپس آتے ہیں۔ اور جھیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانی قوتیں مسیح خداوند جس کشتی پر سوار ہوتے ہیں اس پر حملہ کرتی ہیں، اور مسیح خداوند تمام طوفان کو تھما دیتے ہیں اور ان آدمیوں کو شفا دے کر واپس لوٹتے ہیں۔ اور یہاں پر ہجوم جب مسیح خداوند واپس آتے ہیں تو ان کے انتظار میں کھڑا ہے۔ مسیح خداوند لوگوں میں گر جاتے ہیں اور لوگ ان کے قریب آنا چاہتے ہیں، ان سے شفا پانا چاہتے ہیں، ان سے تندرستی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسیح خداوند کے دامن کو چھونا چاہتے ہیں۔ اور یہ سردار آتا ہے اور مسیح خداوند کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسیح خداوند کے سامنے گرا دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اور ناک اپنی زمین تک لگاتا ہے، مسیح خداوند کے قدموں کے قریب آتا ہے، مسیح خداوند کو سجدہ کرتا ہے اور اس کی منت کرتا ہے کہ وہ آئے اور اس کی بیٹی کو صحت بخشے۔ غور کریں کہ یہ سردار اپنی اس بیٹی کے لیے مسیح خداوند سے دعا کر رہا ہے جو کہ بالکل موت کے دہانے پر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گرتا ہوا ہاتھ بڑھا کر مدد کی پکار کر رہا ہو کہ مجھے کوئی پکڑ لے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے کوئی بچہ پانی میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک دم سے پھسل گیا ہو۔ جی ہاں بالکل۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس سردار کی بیٹی جو کہ 12 برس کی تھی، وہ موت کے بالکل قریب تھی، ایک دم سے نہیں تھا، بلکہ وہ کافی عرصے سے اس بیماری میں رہی ہوگی، اور اس کے لیے اس نے کافی علاج معالجہ کروایا ہوگا، اور اب وہ اس حالت میں تھی کہ موت کے بالکل قریب تھی اور اس کو مدد چاہیے۔ یعنی وہ بہت پریشان تھا اور اس کے پاس یہ آخری موقع تھا۔ وہ پریشان تھا کہ اگر خداوند اس کے گھر نہ آیا تو اس کی لڑکی مر جی جائے ہاں، گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو مسیح خداوند کے سامنے جھکا دیا اور اسے مسیحا پورے دل سے، پورے ایمان سے قبول کیا۔ حالانکہ یہودی تو اس کا کہہ رہے یقین تھے تھا کہ خداوند کو تکلیف مت دو، تمہاری بیٹی مر گئی ہے۔ کہ مسیح خداوند جی جی ہاں، اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور گو کہ اس کے آس پاس کے ماحول کی اس کو فکر نہیں ہے، وہ مسیح خداوند کے سامنے ہے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بولتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی بہت ساری دولت موجود ہے اور آپ کی جیب میں وہ پیسہ ہے، جب تک آپ اس کو خرچ نہیں کریں گے آپ کچھ خرید نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم خدا سے معجزات حاصل کر لیتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی پاتے، لیکن اپنے الفاظ سے دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں، ایمان آپ کو ان پر غالب آنے کی طاقت بخشتا ہے۔ آپ کا ایمان ہی آپ کو آپ کی زندگی کی مشکلات سے رہائی بخشتا ہے، جیسا کہ بالکل اس سردار کے ساتھ ہوا جس کی بیٹی قریب المرگ تھی اور بستر پر تھی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہو گئی اور رہنے لگی۔ جی ہاں بالکل۔ اب غور کریں کہ جیسے ہی یہ سردار مسیح خداوند کی منت کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر آئے، تو مسیح خداوند کہتے ہیں کہ چلو، اور جب وہ راستے کی طرف جا رہے تھے تو لوگوں کا رش اس قدر زیادہ تھا کہ مسیح خداوند کو ہر طرف سے لوگوں کے ہجوم نے گھیر رکھا تھا، یہاں تک کہ یہ ایک گھٹن والا ماحول تھا، کیونکہ لوگ مسیح خداوند پر گرے پڑتے تھے۔ ہم نے یہاں پر ایک کہانی کو چھوڑا تھا جو ہم نے، جی ہاں، لوگ جس وقت مسیح خداوند پر گر رہے تھے تو اس وقت یہ کہانی وقوع پذیر ہوئی، جو کہ اس عورت کی تھی
جو ہم نے کچھ ہفتہ پہلے بھی اس پروگرام میں شامل کی تھی، جس کو 12 برڈ سے خون جاری تھا، اور یہ عورت مسیح خداوند کے پاس آتی ہے اور شفا پاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ وہ اس کے دامن کو ہی چھو لے گی تو شفا پائے گی، اور جیسے ہی اس نے پورے ایمان کے ساتھ مسیح خداوند کے کپڑوں کو چھوا، اور اس نے اپنے بدن میں فوراً سے تبدیلی کو محسوس کیا اور اس نے شفا پائی۔ یہ اس کا ایمان تھا، جس کی بدولت اس نے اپنی زندگی میں معجزے کو ریسیو کیا۔ گو کہ بہت سے لوگ اس وقت مسیح خداوند پر گر رہے تھے، مسیح خداوند کو چھو رہے تھے، اس کے کپڑوں کو چھو رہے تھے، لیکن شفا کس نے حاصل کی؟ اس نے، جس نے ایمان کے ساتھ مسیح خداوند کو چھوا، مسیح خداوند کے قریب آئی، اور مسیح خداوند کے دامن کو جیسے ہی اس نے چھوا تو اس کے ایمان نے اس کو اچھا کیا، اور مسیح خداوند نے جیسے ہی محسوس کیا کہ اس کے بدن سے قوت نکلی ہے تو اس نے دریافت کیا اور اس عورت کو پوچھا، اور وہ عورت کانپتی ہوئی سامنے آئی، اور مسیح خداوند نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، جو آج ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے، ہم سب کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب تک ہم ایمان نہ رکھیں گے کچھ نہ ہوگا۔ مسیح خداوند نے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تو نے ایمان کے وسیلے سے شفا پائی۔ کیا آپ کا ایمان ایسا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی معجزہ وقوع پذیر ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، خداوند یسوع معجزات کرتے ہیں، تو اس میں معجزہ حاصل کرنے والے کا ایمان، جی ہاں، اس کا ایمان سب سے زیادہ اہم ہے۔ مسیح یسوع ان کے گھر چلا جاتا، لیکن اگر اس کے باپ کا یعنی یائر کا ایمان نہ ہوتا تو وہ لڑکی زندہ نہ ہوتی، لیکن مسیح یسوع نے یائر کا ایمان دیکھتے ہوئے اس کے گھر میں معجزہ کیا ہے۔ ہم جب مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے اعمال نہیں، آپ کے کام نہیں، بلکہ آپ کا ایمان معجزات کا جی ہاں، سبب بنتا ہے، جیسا کہ یائر کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو واقعہ یائر کی بیٹی کے ساتھ وقوع پذیر ہوا، وہ بیمار تھی، بہت سخت بیمار تھی، اور راستے میں ہی ان کو یہ خبر دے دی گئی کہ وہ مر چکی ہے۔ مسیح خداوند نے اس سے کہا کہ گھبرانا، خوف نہ کر، پریشان مت ہو، اور مسیح خداوند اسے دلاسا دیتے ہیں۔ جب میں اس معجزے پر دھیان و گیان کر رہا تھا تو خدا کے کلام میں مجھے ایک اور بہت ہی خوبصورت حوالہ ملا، اور یہ حوالہ یسایہ کی کتاب اس کے باب 41 کی آیت نمبر 10 میں سے تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت بات بیان کرتی ہے۔ ہم جب زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت معنی رکھتا ہے کہ کیا ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یا ہم کسی اور شے پر، دولت پر، یا انسان پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ غور کریں کہ یسایہ باب 41 آیت 10 میں کیا مرقوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، غور کریں، یہ آپ ہی کے لیے آیت ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو خدا آج آپ سے کہہ رہا ہے، آپ سب سے جو پریشان ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو اپنی زندگی کی مشکلات سے تھک چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب ان کی زندگی میں بہتری کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ خدا آج آپ سے مخاطب ہے، اور اس معجزے کے وسیلے سے، یائر کی بیٹی کے اس عظیم معجزے کے وسیلے سے آپ کو یہ قوت اور طاقت بخش رہا ہے کہ آپ مضبوط بنیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، خدا پر ایمان میں مضبوط ہوں۔ جب آپ خدا پر ایمان رکھیں گے تو وہ آپ کے سارے ڈر کو، سارے خوف کو، ساری مایوسیوں کو،
نا امیدیوں کو دور فرمائے گا اور آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا، آپ کو زور بخشے گا، آپ کو طاقت بخشے گا۔ اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے، وہ جو مسیح خداوند میں آ چکے ہیں، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں روزانہ خدا کے کاموں کا تجربہ کرتے ہیں، وہ خدا کے معجزات کو روزانہ ریسیو کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا معجزات کا خدا ہے، خدا قادر مطلق ہے، وہ مافوق الفطرت طاقت، مافوق الفطرت قوت رکھتا ہے۔ خدا مہربان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں۔ جیسا کہ وکٹوریا نے کہا کہ ہمارے اعمال ہمیں کبھی بھی بچا نہیں سکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کا ایمان ہے جو آپ کو مسیح خداوند کے قریب لاتا ہے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے، آپ کی زندگی میں معجزات کو لے کر آتا ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ پروگرام، یہ معجزہ آپ کی زندگی میں بھی معجزہ لے کر آ سکتا ہے۔ اگر آپ ایمان میں ڈاواں ڈول ہیں، آپ ایمان میں شک رکھتے ہیں، آپ دعا تو کرتے ہیں لیکن ایمان سے نہیں کرتے، آپ اس میں شک کا عنصر پاتے ہیں، یا پھر آپ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو یہ عطا کرے گا، تو واقعی وہ چیز آپ کو عطا نہیں ہوگی۔ آپ کی دعا اسی وقت قبول ہوگی جب آپ ایمان کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس سے دعا کریں گے تو وہ آپ کی سنے گا۔ آمین۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سردار کاہنوں نے اس کے لوگوں نے یائر کو بولا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ مر گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایمان تھا تو وہ مسیح یسوع کو اپنے گھر لے کر گیا۔ جی ہاں، اور یہاں پر بہت زیادہ ہجوم تھا، بہت بڑی بھیڑ وہاں پر اس کے گھر میں موجود تھی۔ بالکل، اور وہاں پر جو ماتم کرنے والے لوگ تھے وہ پہلے سے ہی موجود تھے، اور اس لڑکی کے مرنے پر ماتم جو تھا وہ ہو رہا تھا، لیکن مسیح یسوع نے اسے اٹھا کھڑا کیا۔ یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہاں پر بہت سے ماتم کرنے والے موجود تھے۔ یہ بہت بڑا ہجوم تھا، اور کلام خدا میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں واضح طور پر آگاہی ملتی ہے کہ جب مسیح خداوند وہاں پر یعنی یائر کے گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ماتم کرنے والے ماتم کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، اور جو لفظ یہاں بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے وہ بہت بڑے ہجوم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ لڑکی اس وقت مر چکی تھی اور وہ ہجوم اس کے لیے ماتم کر رہا تھا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جی ہاں، مسیح خداوند جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے۔ جی اور ہاں، بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی بچی جو تھی وہ مر چکی تھی اور ماتم جو تھا وہ ہو رہا تھا، لیکن خداوند یسوع نے کہا یہ مری نہیں بلکہ سو رہی ہے۔ یہاں پر بھی الفاظ استعمال کیے گئے، جبکہ مفلوج کو جب مسیح یسوع شفا دیتا ہے تو بھی اس نے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا۔ یقیناً یہ الفاظ مسیح یسوع کی طاقت اور قدرت کو ظاہر جی کرتے ہاں، ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ کلام خدا میں مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے باب نمبر 11 کی آیت نمبر 11 میں ہمیں ایک اور ایسا ہی حوالہ ملتا ہے جہاں پر لازر کو مسیح خداوند زندہ کرتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ جی ہاں، لازر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب مسیح نے کہا کہ یہ
मरा नहीं बल्कि सो रहा है। हम ये देखते हैं कि खुदावंद यसु जो अब्दी ज़िंदगी है, जी हाँ, ये मायने नहीं रखता है कि वो सो रहे थे या मर चुके थे। दरअसल मसीह ने उन्हें जी जिंदा हाँ, किया। और इस वाक्य को आप यूं तस्वुर कर लीजिए कि जैसे आपके ख़ानदान में आपकी अम्मी जान हैं या फिर अगर आपकी बेटी हैं, तो आप जब रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो आप अपनी बेटी को उठाते हैं कि उठो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही मसीह खुदावंद के लिए भी है, और मसीह खुदावंद के लिए किसी मुर्दे को जिंदा करना बिल्कुल इतना ही आसान है जितना कि आप अपनी बेटी को सुबह के वक्त उठाते हैं। ज़िंदगी में अगर आप किसी भी मसले से दो चार हैं या फिर कभी किसी बहुत ही बुरी बीमारी से जो है वो मुब्तला हो जाते हैं उसमें, तो कभी भी ये मत सोचें कि ये मसला बहुत बड़ा है, ये हल नहीं हो सकता। याद रखें, मसीह हर एक चीज़ पर कादिर है, वो नामुमकिनात का खुदा है। हमें उससे दुआ करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मसीह खुदावंद ने ये कहा कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है, तो वो मसीह खुदावंद पर हंसे और मसीह खुदावंद ने उनको बाहर निकाल दिया। और फिर खुद याकूब को, यूहन्ना को और पतरस को और यायर को और उसकी बेटी को लेकर मसीह खुदावंद कमरे में जहाँ पर वो लड़की रखी गई थी जाते हैं। गौर करें, यहाँ पर हमें एक और बहुत ही खूबसूरत बात नज़र आती है। मसीह खुदावंद उनको बाहर निकालते हैं और यायर उसकी बीवी और पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके साथ कमरे में जाते हैं और मसीह खुदावंद उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको उठाते हैं, और वो लड़की फ़ौरन से दोबारा जी उठती है, ज़िंदा हो जाती है। बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस लूका की इंजील और उसके बाब नंबर 8 में भी ये हवाला दर्ज है, और यहाँ पर उसकी आयत नंबर 53 से अगर हम देखें तो मरकूम है कि वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है, मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। मेरे अजीज़ों, ये बहुत काबिले गौर बात है कि उसकी रूह फिर वापस आ गई। बहुत से डॉक्टर्स और मेडिकल में ये बात जानी जाती है कि लोग कोमा में चले जाते हैं, लेकिन उनकी रूह जिस्म को नहीं छोड़ती है, बल्कि उनका जिस्म कुछ देर के लिए गैर फाल हो जाता है और वो मुर्दा नहीं होते हैं। गो कि वो हरकत नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो रूह की वजह से, क्योंकि रूह उनके जिस्म में होती है, वो ज़िंदा ही होते हैं। लेकिन कोमा में चले जाने का मतलब मुर्दा हो जाना नहीं है। जब रूह जिस्म को छोड़ देती है तो दरअसल इंसान उस वक्त मुर्दा हो जाता है, और ये लड़की जी हाँ मुर्दा हो चुकी थी क्योंकि इसकी रूह इसके जिस्म को छोड़ चुकी थी। और जैसे ही मसीह खुदावंद इसका हाथ पकड़ते हैं और इसको उठाते हैं तो उसकी रूह, जैसा कि कलाम खुदा में मुक़द्दस लूका की इंजील उसके बाब 8 और आयत 54 में दर्ज है कि उसकी रूह वापस आ गई। मेरे अजीज़ों, ये मौजज़ा मसीह खुदावंद का बहुत अजीम मौजज़ा है, और हमें इस मौजज़े से जो सबसे अहम पैगाम मिलता है वो ईमान की मजबूती है। आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से परेशान होकर जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं, जो काम करते हैं, वो आपके ईमान को ज़ाहिर करता है। जी हाँ, अगर आप अपने अल्फाज से मसीह खुदावंद को अपना मुनज्जी दो आलम तस्लीम करते हैं, इकरार करते हैं कि वो आपका खुदावंद है और उस पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उसके करीब आते हैं, तो वो आपको संभालता है। खुदा आप सबको
آج کے کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔